تو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ انسان کے سوا ساری کائنات. اس کو خدا نے پیدا کیا ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کی گئی، آخرت کے لیے پیدا کی گئی. یہ زمین کا فرش تمہارے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے، یہ چاند و سورج کے چراغ تمہارے لیے، یہ ستاروں کی قندیلیں تمہارے لیے، یہ آبشار کے نغمے تمہارے لیے، یہ دریا کی روانی تمہارے لیے، مگر تم ان کے لیے نہیں. اب خدا سے پوچھو سب ہمارے لیے، ہم کس کے لیے؟ کیا بات ہے؟ ہم کس کے لیے؟ انسان تو اپنی عظمت کو پہچان. تو جانوروں کے لیے نہیں، پتھروں کے لیے نہیں، درختوں کے لیے نہیں، تو میرے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میرے لیے ہے. تو اونچا مقام انسان کا ہوا نا. اب انسان کو پتھروں سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، دریاؤں سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، فضاؤں سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، چاند و سورج سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے. اور جب فائدہ حاصل کرنا تو صلاحیتیں زیادہ چاہیے. اگر اتنی ہی صلاحیت رہی جو اس مخلوق میں ہے تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. لہذا ایک روح وہ جو تمہیں زندگی دیتی ہے اور جس سے تم چلتے پھرتے ہو، اس کے سوا بھی کچھ روحیں ہیں، اور ان روحوں سے تم دوسرا کام لیتے ہو. میں بتا دوں ابھی 4 روحیں. ایک روح کا نام ہے نفس الہی، اور ایک روح کا نام ہے روح الہی، اور ایک روح کا نام ہے روح ملکی، اور ایک روح کا نام ہے روح ناری. روح ناری ہی کو روح قائمہ بھی کہتے ہیں. روح قائم. یہ روح قائم جو ہے وہ سارے انسانوں کو، یہ روح ملکی والے، اور روح الہی جس کے اندر روح الہی ہو وہ کام کرنے لگتا ہے جو خدائی کام ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ انبیاء کے مخصوصات میں. اور جس کے اندر نفس الہی ہو وہ خود ذات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت. تو نفس الہی کا دوسرا نام ہے روح محمدی. نفس الہی کا دوسرا نام ہے روح محمدی. یہ نفس الہی اور یہ روح الہی یہ پیشانی کے ذریعہ انسان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ بھیجتا، پیشانی کے ذریعہ. اور اگر بغیر باپ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو روح الہی حبل الورید سبحان اللہ. اس کے ذریعہ منتقل ہوگا. واہ واہ واہ. بغیر باپ حضرت جبریل حضرت مریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مریم میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا. کیوں آیا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دوں تجھے ستھرا بیٹا. تو حضرت جبریل کے واسطے سے جو روح گئی وہ روح الہی، وہ روح الہی. اس روح الہی کے پہنچنے کا اثر یہ ہوا کہ جو زبان رب تبارک و تعالیٰ کو استعمال کرنا چاہیے حضرت مسیح بولنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انی اخلق لکم کہایت الطیر من الطین، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں. اوحی الموتى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں.
کہ معلوم ہوتا بول کوئی اور رہا ہے، وہ کوئی بول اور رہا۔ تو صوفیہ نے کہا کہ روح الہی حضرت عیسیٰ کو دی گئی اور روح محمدی یہ غوث پاک کو دی گئی، روح محمدی یہ غوث پاک کو دی گئی۔ اور جب روح محمدی کا غلبہ حضرت غوث پر ہوتا ہے تو وہ بھی بولنے لگتے ہیں کہ میں نے فلاں نبی کو سہارا دیا، میں نے فلاں کی کشتی بچائی، میں نے فلاں کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ غوث کی بولی نہیں ہے، یہ روح محمدی کی بولی ہے، یہ روح محمدی کی بولی ہے۔ اور روح محمدی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، یہ روح محمدی کی بولی ہے۔ اور روح محمدی پیدا کب ہوئی؟ یہ نفس الہی پیدا تو دنیا کے پیدا ہونے سے 4 کروڑ برس پہلے، 4 کروڑ برس پہلے نفس محمدی پیدا ہوئی۔ سرکار نے تو تفسیر روح البیان کے اندر واضح کیا انا من اللہ والمومنون منی، میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں۔ مومنین یہ نہ سمجھو، ایک حدیث تو یہ ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق میرے نور سے۔ تو سرکار کا وہ بھی فرمان ہے اور یہ بھی اعزاز ہے کہ ایمان والوں کی نسبت اپنی طرف خاص انداز سے بھی فرمائی کہ یہ مومنین جو ہیں یہ میرے ہیں، میرے مقبول ہیں۔ اچھی طرح سے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ تو یہ پیدا ہوئی اور اسی روح سے عرش پیدا ہوا۔ فَإِنَّ الْعَرْشَ مَخْلُوقٌ مِنَ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ رُوحُهُ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ تفسیر یا علامہ کاشانی فرما رہے ہیں اپنی شرح کے اندر کہ نور، یہ جو نور ہے یہ عقل اول، اس سے سب سے پہلے مخلوق کون سی ہوئی؟ عقل اول۔ نفس الہی سے سب سے پہلے مخلوق تو عقل اول پیدا کس سے ہوئی؟ روح محمدی سے، روح محمدی سے۔ اب جب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ سیدنا غوث پاک کے اندر روح محمدی ہے، اس لیے ہم انہیں روح محمدی کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ میں روح الہی ہے، ہم انہیں روح اللہ کہیں گے، ہم انہیں روح اللہ کہیں گے۔ دونوں میں دونوں ارواح، تو ان کا معاملہ ہی کچھ ایسا۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روح محمدی جو ہے ڈائریکٹ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سرکار جو ہے ہمارے غوث پاک سارے اولیاء صفات محمدی کے مظہر ہیں اور غوث پاک ذات محمدی کے مظہر ہیں۔ غوث پاک ذات محمدی کے مظہر ہیں۔ کلو ولی لہو قدم وانی علی قدم نبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے روش پر ہے اور میں بدر کمال کی روش پر ہوں۔ میں بدر کمال یعنی جو میرے نبی نے کیا میں اس پر قدم رکھتا چلا جا رہا ہوں، یعنی اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ جو وہ کرتے گئے میں وہی کرتا گیا، جیسا انہوں نے عمل کیا۔ ہاں ایک منزل ایسی تھی جہاں میں نے قدم آگے نہیں بڑھایا، ہمارے نبی کی ایک منزل ایسی تھی جہاں میں نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ وہ کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت کے سوا جتنے صفات سرکار میں ہیں ان کی تجلیاں، ان کا آئینہ ہے جناب غوث پاک، اس کا آئینہ ہے جناب غوث پاک۔ آپ خیال کرتے چلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اس آئینے کی بات یاد آ گئی تو ایک مسئلہ پوچھوں۔ مسئلہ یہ ہے، کسی نے وضو کیا تو وضو ٹوٹتا بھی تو ہے نا؟ کچھ طریقے تو آپ کو معلوم ہی ہے کیسے ٹوٹتا۔ ایک طریقہ اور بھی آپ نے سنا ہوگا، نیند سے بھی ٹوٹتا۔ سو جاؤ تو وضو سمجھا، وہی ٹیک لگا کے سوئیے۔ ہاں، کھڑے کھڑے سونے سے کچھ نہیں ہوتا۔
ٹیک لگا کے سوئیے کہ ٹیک ہٹا دیں تو آپ نیچے نظر آئیں. سمجھا؟ تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کا وضو نہ ٹوٹتا ہو سونے سے بھی؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ سرکار مدینہ کی شان، اس لیے کہ سرکار کا دل بیدار ہوتا، آنکھ سوتی، دل کبھی غافل نہیں کرتا. یہ سونے میں جو وضو ٹوٹنے کی بات صرف اس لیے ہے، کچھ سونا فی نفس ہی وضو توڑنے کا سبب نہیں ہے، یہ کوئی حد سے نہیں ہے سونا، بلکہ سونے میں آپ کے جوڑ سب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بے خبری ہوتی ہے. ایسے وقت میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ریا خارج ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلے، تو امکان پیدا ہوتا ہے، اس لیے حکم لگا دیا جب سو گئے تو اٹھو تو وضو کرو. مگر کوئی ایسا بیدار ہو جس کی آنکھیں تو سو رہی ہوں، دل بیدار ہو تو اب اس کا سونا اس کا وضو نہیں توڑتا. تو نبی کی بات تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اور نبی کے دل کو اتنا بیدار اسی لیے رکھا کہ وہ ہر گھڑی کے لیے رحمت ہے، ہر فرد کے لیے رحمت ہے. اگر رحمت ہی سو جائے تو مہربانی کیا کرے گی؟ اگر رحمت ہی سو جائے تو مہربانی کیا کرے گی؟ معلوم ہوا کہ جو نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے اس کا دل کبھی غافل نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد ہم نے نبی سے پوچھا کہ سرکار آپ تو رحمت ہی ہیں، مگر آپ نے جس کو امام زمانہ بنا دیا، اگر وہ سو جائے، اگر وہ غافل ہو جائے تو سرکار کہیں گے نہ میں کبھی غافل ہوا نہ میرا بیٹا کبھی غافل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ. تو میں پورے اطمینان کے ساتھ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سیدنا غوث پاک یہ وہ ہیں جن کی آنکھیں سوتی ہیں، دل غافل نہیں ہوتا. اور ایسا ہی انسان ضروری ہے کہ امام زمانہ بنے. اگر وہ کبھی غافل ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہو جو سو بھی رہا ہو تو غافل نہ ہو. اس کو تم میری خطابت نہ سمجھنا، میں تمہیں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اتفاق دیکھیے، رسائل الارکان علامہ بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی، مولانا عبدالعلی بحر العلوم ان کی شان سے سب واقف ہیں. ان کا کوئی نام نہ لے تو یہ الگ بات ہے، مگر ان کی شان سے سب واقف ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی علمی شخصیت بھی انہیں بحر العلوم کہتے ہیں. بحر تو اب کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں. جو خود سمندر ہے وہ بھی سمندر سمجھ رہا، جو خود سمندر ہے وہ بھی سمندر کہہ رہا. پتہ نہیں جب سمندر کسی کو سمندر کہے تو کس کو کہے گا؟ یہ اپنا سا جو بڑا ہوگا نا اسی کو تو سمندر کہے گا. وہ بحر العلوم انہوں نے تو ایک قاعدہ پہلے بتایا. قاعدہ یہ بتایا کہ جس کا دل بیدار ہو اور وہ نبی کی اتباع کی برکتوں سے وہ ایسی فنائیت کا درجہ حاصل کر لے کہ اس کا دل غافل کبھی نہ ہو، وہ اس مقام پر پہنچ جائے، اس کا دل غافل کبھی نہ ہو، تو وہ اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. ایک تو قاعدہ بتایا اور مثال میں نام لیا، جیسے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نام بھی لے لیا کہ ہمیں اب نہ سوچنا پڑے کہ وہ ہے کون، ہمیں وہ نہ سوچنا پڑے وہ کون ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اصول انہوں نے بنائے ہیں، جو قاعدہ بنایا ہے، اس قاعدے کی روح سے صرف غوث پاک ہی وہ نہیں ہے، یا ان سے مرتبے میں کم لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو رسول کی اتباع کی برکتوں سے مالا مال ہو اور فنائیت کا درجہ حاصل ہو، ان کا دل بیدار ہو. اس میں ہمارے خواجہ اجمیری ہیں، تو نہ غوث غافل نہ خواجہ غافل.
نہ ہم سے غوث غافل، نہ خواجہ غافل، نہ رسول غافل، اب اور چاہیے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور یہ چیز کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ مقام آسانی سے نہیں حاصل ہوتا، یہ خدا کا بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ کیسے حاصل؟ قد افلح من تزکا، سبحان اللہ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں پوچھوں، دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سبھی کی محبوب ہو؟ کیا مطلب سبھی کی؟ کافر کی بھی محبوب ہو، مومن کی بھی محبوب ہو، موحد کی بھی محبوب ہو، مشرک کی بھی محبوب ہو، عورت کی بھی محبوب، مرد کی بھی محبوب، بچوں کی بھی محبوب، قاتل کی بھی محبوب، مقتول کی بھی محبوب۔ ہے کوئی ایسی چیز جس کے عشق میں سبھی مبتلا؟ ہے کوئی ایسی چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے؟ یہ فضاؤں میں تیر رہے ہیں اسی کے لیے، یہ دریا کا کلیجہ چیر رہے ہیں اسی کے لیے، یہ چاند پر دستک دے رہے ہیں اسی کے لیے، یہ مریخ پر کمندے ڈال رہے ہیں اسی کے لیے، یہ سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہے ہیں اسی کے لیے، یہ ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں اسی کے لیے، یہ ریڈیائی اکتشافات ہو رہے ہیں اسی کے لیے، یہ دنیا کی گہما گہمی، یہ کائنات کی ہما ہمی، جو کچھ ہے اسی کے لیے۔ آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اسی کے لیے، اور کسی کے سامنے قتل ہوتے ہیں تو اسی کے لیے۔ آخر وہ محبوب جس کے عشق میں سبھی مبتلا، سبھی اسے چاہتے ہیں، اس محبوب کا نام ہے کامیابی، اس محبوب کا